قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے، اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ یعنی رمضان کا جو تعارف اللہ نے بزبان قرآن ہم تک پہنچایا وہ ہے کہ قرآن کی نسبت نے اور قرآن کے نزول نے اس رمضان کو بڑا مقدس، محترم اور بڑا اہمیت والا مہینہ بنا دیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کے حوالے سے جو اہتمام سال بھر نہیں ہوتا، اس مہینے کی برکت کے صدقے یکم رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پورے عالم کے اندر مسلمان رمضان کا روزہ بعد میں رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا اور سماعت کرنے کا عمل پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اعلان ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ بھئی رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کو کیونکہ اللہ نے جو پہچان قرآن میں دی وہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے دی، اس لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم میں سے جو لوگ اس مہینے کو پا کر بھی قرآن مجید کو پڑھنے، اس کا فہم حاصل کرنے اور قرآن مجید کی سماعت کے ذوق سے محروم رہتے ہیں، ان کے لیے خصوصاً یہ پیغام فکر ہے کہ وہ اپنے گزرتے ہوئے لمحات پر غور کریں اور اس اہم ترین ماہ کے اہم ترین ایام میں قرآن مجید کے حوالے سے اپنی غفلت کو ترک کر دیں۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کا کچھ تعارف مزید کروایا کہ فیہ آیات بینات من الہدی والفرقان، کہ یہی قرآن ہے جس میں وہ ساری آیات موجود ہیں جو ہدایت کا پیغام بندے کو پہنچاتی ہیں، ہدایت کا سامان بندے تک پہنچاتی ہیں، اور فرقان اور حق اور باطل میں اگر کائنات میں واضح فرق کرنے والی کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ہم زندگی میں حق اور باطل کو اس وقت تک جدا کر کے اپنی زندگی میں کسی واضح راستے اور سمت کا تعین نہیں کر سکتے جب تک ہم قرآن مجید کی دی گئی، بیان کی گئی ہدایت سے کما حقہ بہرہ مند نہیں ہوتے۔ یہاں ایک بنیادی بڑی اہم چیز، ہمارا کیونکہ ہم عجمی ہیں بنیادی طور پر، اور بچپن سے قرآن مجید ناظرہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید دیٹس انف فار اس، کہ ہم صرف اور صرف قرآن کو بس ریسائٹ کر لیں، تلاوت کر لیں یا تراویح میں سن لیں، ہمارے لیے شاید کافی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا آپ کو دکھا دیا جائے اور کھانے پر آپ کو گفتگو سنوا دی جائے، لکھ کے آپ کو تحریر دے دی جائے کھانے کے فوائد اور بینیفٹس یہ ہوتے ہیں، اور آپ پورا دن اس تحریر کو تکتے رہیں یا سنتے رہیں، تو کیا آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ اگر تو آپ ایسے کمال والا وجود رکھتے ہیں کہ صرف آپ کہیں جی سماعت سے ہی ہماری بات بن جاتی ہے، پانی کا تذکرہ کوئی کر دے ہماری پیاس چلی جاتی ہے، کھانے کا تذکرہ سن لیں تو ہماری بھوک چلی جاتی ہے، تو پھر تو آپ صرف قرآن مجید کی سماعت کریں اور کبھی کبھی تحریراً پڑھ لیں عربی میں لکھا ہوا بغیر سمجھ کے، دیٹس انف فار یو۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ایسے تو گزارا نہیں ہوتا، ہمیں تو کھانا کھانا پڑے گا، ہمیں تو پانی پینا پڑے گا، اور پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ آپ دیکھیں نا بہت سی چیزیں موجود ہیں جو ہم نہیں کھاتے، آپ مٹی کھاتے ہیں، آپ پتھر کھاتے ہیں، آپ چونا کوئلہ کھاتے ہیں، آپ سیمنٹ بجری کھاتے ہیں، کوئی پوچھے کیوں نہیں کھاتے تو آپ کہیں گے بھئی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کھانے کی چیزیں ہماری نہیں ہیں۔ پھر جو حلال چیزیں کھانے والی ہیں ان کے اندر بھی آپ کو دیکھیں تقسیم پتہ ہے، آپ مرغی کا گوشت تو کھاتے ہیں لیکن کوے کا نہیں کھاتے، آپ گائے کا گوشت تو کھاتے ہیں ہاتھی کا نہیں کھاتے، کوئی پوچھے کیوں تو آپ اس لیے کہیں گے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ یعنی کسی چیز کا عملی اس کام کو کرنے کے لیے اس کا عملی فہم ہونا بھی ضروری ہے، عملی فہم سے محرومی حلال اور حرام کا تخصص قائم رکھنے میں معاونت نہیں ہو سکتی۔ تو اب قرآن مجید اگر صرف پڑھنے کی کتاب سمجھا جائے
بغیر سمجھے، بغیر غور و فکر کیے تلاوت کر لی، سن لی، ثواب حاصل ہو گیا، اجر حاصل ہو گیا۔ لیکن اگر اللہ پاک کی ذات اس قرآن کے ذریعے جو ہدایت کا سامان ہمارے من میں اتارنا چاہتا ہے، جو اللہ کی ذات ہمیں سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کے درمیان امتیاز اور فرق کرنا اس کتاب کی تعلیمات کی روشنی میں سکھانا چاہتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کتاب کو سمجھے بغیر، اس کے فہم اور اس کے ادراک کے بغیر ہم ان حلال اور حرام کو متمیز کر سکیں؟ پھر تو جتنا سنا ہوا بس جو چند روایتی چیزیں چل رہی ہیں، اس سے ہٹ کر ہمیں اس چیز کا فہم اور ادراک کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیادی گزارش آپ کی خدمت میں ہے کہ رمضان کو کیونکہ تخصیص اللہ نے کی قرآن مجید کے ساتھ، اور پھر کہا کہ یہ اس کے اندر ہدایت کا سامان بھی ہے اور اس کے اندر فرقان، یعنی کہ نیکی اور بدی، خیر اور شر میں فرق کرنے کی طاقت اس قرآن کے فہم سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کا ایک بچہ اسکول جاتا ہے، 2 4 5 سال آپ نے اسکول بھیجا، آپ اسے پوچھیں بیٹا یہ کیا لکھا، وہ کہے جی یہ، وہ پڑھ دے ایپل لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ دے کہ دس لکھا ہوا ہے، دیٹ لکھا ہوا ہے، از لکھا ہوا ہے، آر لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ لے۔ لیکن آپ اس سے پوچھیں بیٹا اس کا معنی کیا ہے، وہ کہے مجھے نہیں معلوم، بس مجھے پڑھنا آتا ہے، سننا بھی آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ اتنی تعلیم پہ توقف کریں گے؟ کیا کہیں گے اینف ہے آپ کے بیٹے کے لیے؟ اب یہاں دیکھیں، پھر ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ دنیا کے علوم کے بارے میں ہم اتنے پر توقف کے لیے تیار اور راضی نہیں ہیں کہ صرف اس کو پڑھ لیا جائے اور سن لیا جائے، بلکہ ہم جھگڑے پہ اتر آئیں گے اس ادارے سے، انسٹیٹیوشن سے، ان ٹیچر سے کہ آپ نے میرے بچے کو اس کا فہم کیوں نہیں دیا۔ تو سوچئے نا، آج آپ یہاں کسی سے جھگڑا کریں گے کہ میرے بچے کو اس انگلش کا، میتھس کا، سائنس کی اصطلاحات کا فہم نہیں ہے، تو کل اللہ کی ذات اگر قیامت کو ہم سے پوچھے گی کہ میرے بندے بتا، میں نے قرآن یہ کتاب ہدایت اور کتاب فرقان دی تھی، تو نے اس کے ذریعے فرق کرنا کائنات میں سیکھا، حق و باطل کو تو نے جدا کیا، بتا اس میں کون سا غور و فکر کیا تھا؟ تو اس وقت پھر ہمارے ساتھ بھی شاید اس سے بدتر سلوک ہوگا جو آج ہم اپنی اولاد کے معاملے میں سوچتے ہیں۔ تو یا تو سارا پیمانہ ایک بنا دیں، جسٹ ریڈنگ اینڈ لسننگ، ناٹ انڈرسٹینڈنگ، یا پھر اگر پیمانہ آپ کا یہ ہے کہ ریڈنگ بھی ضروری ہے، لسننگ بھی ضروری ہے، رائٹنگ بھی ضروری ہے اور انڈرسٹینڈنگ بھی ضروری ہے، تو پھر اس پیمانے کو خدا را سب سے پہلے اگر کسی کتاب پر اپلائی کرنا تھا تو وہ اللہ کا قرآن تھا، جس کے بارے میں ہم نے بے اعتنائی کی۔ یہ پہلی بنیادی شعوری اور فکری بات میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، اس حوالے سے ضرور غور کیجیے گا۔ اس کے بعد آگے چلیے، دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ، اس حوالے سے بھی ہماری اویئرنیس بہت لیمیٹڈ ہے۔ ہمارے ہاں کسی سے بھی پوچھیں بھی رمضان کیا ہے تو وہ بہت سمپل سا جواب دے گا کہ دن کو کھانا پینا، نفسانی خواہش کے عملی اظہار سے رک جانا، شہوت سے رک جانا اور کھانا پینا چھوڑ دینا، یہ جی دن ایسے گزارنا ہے، اور رات کو تراویح پڑھ لینا، اس پہ بھی زیادہ فوکس نہیں ہوگا، پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں پھر بھی چلتا ہے۔ یعنی رات کے حوالے سے ہماری اس سے زیادہ انفارمیشن یا اویئرنیس نہیں ہے، اور دن کے حوالے سے جسٹ یہ 3 چیزیں جو میں نے بتائیں۔ اب اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی جان یہ بتائیں کہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا چاہیے، وہ کہے گا جی سودا بیچنا ہوتا ہے، تھوڑا بہت تو بولنا پڑتا ہی ہے۔ وکیل ہے، اس نے ایک عدالت میں بحث کرنی ہے کسی کیس پہ، اور اسے پتہ ہے میں مجرم کا وکیل ہوں، تو کیا وہ سچ بولے گا سامنے روسٹرم پہ کھڑا ہوگا؟ جھوٹے مدعی اور گواہ، وہ کیا سچ بولے؟ روزہ رکھا ہوا ہوگا انہوں نے، سحری کی ہوگی، افطاری کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، کئی تراویح بھی پڑھیں گے۔ بد نگاہی سے کیا ہم نے اسپیشلی رمضان میں کوئی پرہیز کرنے کے حوالے سے پریکٹس اور ایکسرسائز کی کہ ہماری نگاہ کسی غیر محرم کی طرف، کسی حرمت والی چیز کی طرف نہ اٹھے؟ کوئی پریکٹس نہیں ہے۔ وہی معمول جو عام دنوں میں ہوتا ہے رمضان میں بھی وہی ہے، غیبت اور چغلی کرنا، لوگوں کے عیب نکالنا، عیب گننا، وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، وہی پریکٹس رمضان میں بھی رہتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑی توجہ سے یہ جملہ سننا اور مجھے جواب دینا، یہ کھانا پینا اور جائز اظہار شہوت
کیا یہ عام زندگی میں جائز امور تھے یا نہیں؟ بولیے جی، جائز ہے نا، حلال اور جائز امور ہیں۔ اور بد نگاہی، حرام کاری، حرام خوری، غیبت، چغلی، جھوٹ، مکر، فریب، دجل، گالی، جھگڑا، یہ عام دنوں میں بھی حرام تھے یا نہیں؟ آپ سنیے گا تو یہ جملہ، رمضان آیا، رمضان نے وہ کھانا پینا اور جائز اظہار شہوت جو 11 مہینے حلال تھا، میرے بھائی میرے دوست، روزہ رکھ کر وہ بھی حرام ہو گیا۔ جو حلال تھا وہ بھی حرام ہو گیا۔ آپ کھا نہیں سکتے، اب کھانا حرام ہے۔ آپ پی نہیں سکتے، آپ روزہ دار ہیں، آپ پر پینا حرام ہے۔ آپ جنسی تسکین کا جائز سامان اس تک نہیں جا سکتے، آپ روزہ دار ہیں، آپ پر حرام ہو گیا۔ تو میں پوچھتا ہوں، جس روزے نے حلال اور جائز چیزیں حرام کر دی ہیں، وہ روزہ رکھ کر جو پورا سال حرام تھی، ان کی حرمت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کس قدر حرام درجے میں چلی گئی ہوں گی۔ جو عام دنوں میں بھی جن کے قریب جانے کی اجازت نہ تھی، اب رمضان میں جب اللہ نے جائز حاجات سے بھی ایوائڈ کرنے کا حکم دے دیا، تو ان حرام کی ہوئی مکروہ چیزوں کو ترک کرنا عام دنوں کے مقابلے میں کتنا زیادہ بندے کے لیے ضروری ہوگا۔ اور حدیث پڑھیں تو اس میں سارے مضامین ملیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جو بد نگاہی نہیں چھوڑتا، کھانا چھوڑ دیا، بد نگاہی نہیں چھوڑی، پینا چھوڑ دیا، رشوت لینا، سود کھانا، کرپشن کرنا یہ نہیں چھوڑا، تو کس قدر یہ جہالت، کس قدر یہ احمقانہ قسم کی زندگی ہے کہ روزہ رکھ لیا ہے جی، کھانا ہے جی نہیں کھانا، پینا ہے جی نہیں پینا، نفسانی خواہش پوری کرنی ہے جی نہیں کرنی، جھوٹ وہ چلتا ہے، غیبت چل رہی ہے، حرام خوری چل رہی ہے، ملاوٹ دودھ میں چل رہی ہے، حرام کام جتنے تھے وہ سارے اس طریقے سے بازاروں میں، گھروں میں، ہر جگہ پر آپ کو سرے عام نظر آئیں گے۔ تو اب بتائیں پھر وہ روزہ کیسے اس کو اب ڈیفائن کریں؟ مفتی کا تو فتویٰ آئے گا کہ روزہ ہو گیا، لیکن اہل حق، اہل معرفت وہ کبھی بھی اس روزے کو روزہ نہیں کہیں گے۔ یہ اللہ کے شاعر کے ساتھ بہت کھلا، بھیانک اور بڑا مذاق ہوگا۔ جس رب نے حلال چیزوں سے روک دیا، وہ رب آپ کو حرام کی اجازت کیسے دے سکتے؟ تو جب تک ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو عملاً نہیں لائیں گے کہ اگر ہم نے کھانے کا ایک نوالہ حالت روزہ میں لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہماری زبان سے کسی کی اوپر بہتان لگ گیا، کسی کی عیب جوئی ہو گئی، کسی کو تانا دے دیا، گالی دے دی، جھگڑا کر دیا، تو بھئی ہمارا روزہ پھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو جیسے کھانے پینے سے رکنا ہے، اس سے بڑھ کر ہم نے ان حرام اور مکروہات چیزوں سے دور رہنا ہے۔ بیسیکلی یہ پریکٹس سیشن تھا، ٹریننگ سیشن تھا رمضان کا مہینہ، اس وسیع پرپز کے لیے۔ ہم نے وہ وسیع پرپز چھوڑ دیا اور صرف لمیٹڈ پرپز کہ کھانا پینا، بس دن کو بھوکا پیاسا رہنا ہے، روزہ رکھا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مقصد روزہ پر توجہ مرکوز نہیں کی، اور مقصد روزہ کو حاصل کرنا اپنے لیے کوئی اس کو اہمیت نہ دی۔ روزے رکھیں جی ماشاءاللہ 30 پورے رکھیں، خوش ہیں کہ میں رمضان کے پورے روزے رکھ چکا ہوں، لیکن جن چیزوں سے روزے نے بچانا تھا، اصل مقصود روزہ تھا، وہ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں رہے۔ ہم نے وہ فرقان جو قرآن نے کہا، وہ فرق نہ کیا ہم نے رمضان کا مہینہ پا کر، کیونکہ قرآن مجید نے کہا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو بندہ بھی اس مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے۔ اب حکم آ گیا کہ روزہ رکھنا ہے، تو روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، بلکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور انٹرنیشنل نمبرنگ میں اس کا نمبر ہے 1151 1151، اور عام نمبرنگ میں یہ 2706 نمبر حدیث ہے، 2706 نمبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی اعمال بندہ مومن کے ہوتے ہیں وہ سارے اس کے لیے ہیں الا الصیام، سوائے روزے کے۔ یہ
حدیث قدسی ہے، اللہ بھی ذات فرماتی ہے کہ بندے کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے جو فقط میرے لیے ہے۔ فَصِيَامُ لِي، یا جملہ ہے وَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرے لیے ہے، میں جانوں روزہ جانے۔ یعنی اللہ کی ذات بالکل بیان کر کے واضح کر کے بتا رہی ہے کہ روزے کو میں نے خود واچ کرنا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، مگر ایک ہوتی ہے اسپیشل واچنگ، ایک ہوتا ہے عموماً ہر چیز کو دیکھنا، ایک ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ دیکھنا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ روزے کی جزا کا جو معاملہ ہے وہ میری اسپیشل اپروچ میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہو تو اس کے لیے پابندیاں کیا ہیں۔ اب اس حدیث میں دیکھیے فرمایا فلا یرفس، کہ وہ بندہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ کوئی زبان سے فحش، گالی گلوچ اور کوئی غلط بات نہ نکالے۔ اور اگلا جملہ فلا یضحک، کہ وہ بندہ جو روزے کی حالت میں ہے وہ شور شرابہ نہ کرے، شور و غل نہ کرے۔ آپ اس حدیث کے اس جملے پہ غور کریں، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ روزہ رکھنے والا بندہ یصحب، یا سواد ہا اور با، اس کا عربی میں معنی ہوتا ہے شور کرنا، شور شرابہ، ہنگامہ۔ بتائیے جی، روزہ رکھ کر اللہ کی ذات یہ کہتی ہے کہ بھئی شور شرابہ، جو مالک شور شرابہ پسند نہیں کر رہا، وہ شور شرابے کے اندر جو ہنگامہ آ رہی ہے اس کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اور پھر یہاں تک اس حدیث قدسی میں فرما دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ آپ کو ایسا ٹکر جائے کہ جو آپ کے ساتھ گالی گلوچ کرے یا اوقات والا ہو یا آپ کے ساتھ جھگڑا کرے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات کہتی ہے فَلْيَقُلْ إِنِ امْرُؤٌ بِالصَّوْمِ، تو آپ اس کو صرف ایک جواب دیں، گالی دینے والے کو، جھگڑا کرنے والے کو، آپ کے ساتھ متھا لگانے والے کو ایک جواب دینا ہے جی۔ صرف کون سا جواب؟ إِنِ امْرُؤٌ بِالصَّوْمِ، میرا روزہ ہے، بس جسٹ سے آئی ایم ان فاسٹنگ کنڈیشن، میں روزے سے ہوں۔ اس سے زیادہ کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی، دلائل نہیں دینے۔ کتنا شارٹیسٹ اور مختصر جواب ہے جی، بھائی میں روزے سے ہوں۔ وہ کچھ بھی گئے، آپ پھر گئے میں روزے سے ہوں۔ وہ بندہ کہ میں فلانی چیز پوچھ رہا ہوں، آپ میں جی میں روزے سے ہوں، تاکہ یہ یاد دہانی اس تک بھی پہنچے کہ بھائی جو روزہ دار ہوتا ہے وہ بد کلامی کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں افطاری سے تھوڑا پہلے بار سڑک پہ نکل کے دیکھ کس طرح لوگوں کے روزہ رکھ کے بجائے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الصوم نصف الصبر، یہ جو صبر اللہ نے کائنات میں سارا صبر رکھا ہے اس میں سے آدھا صبر صرف روزے میں ہے۔ اور ہمارا روزہ جو جو آگے جاتا ہے صبر کے بندھن اتنے ہی ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، الٹی گنگا بہتی ہے۔ الٹی گنگا کا بہنا اس بات کی غمازی اور علامت ہے کہ بھائی جان روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہوتا تو صبر کا دریا، جو جو روزہ آگے جاتا یہ دریا بھی اتنا ہی بلندی کی طرف جاتا۔ تو صبر کا بندھن ٹوٹنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں ابھی روزے کی ہوا بھی نہیں لگی، علامتی روزہ ہے ہمارا۔ تو یہ بات بڑی لائق توجہ ہے۔ پھر اسی حدیث میں جو حدیث قدسی اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے ہم نے دو خوشیاں پھر رکھی ہیں، بلکہ اس سے پہلے فرمایا صوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال ترمذی کی حدیث میں جائیں تو اس میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ایسی ڈھال جیسے کہ میدان جنگ میں دشمن کا وار روکنے کے لیے جو ڈھال آپ کو دشمن سے بچائے، روزہ بندہ مومن کے پاس وہ ڈھال ہوتی ہے۔ اب بندہ مومن کی دشمن کون کون ہے؟ سب سے پہلا دشمن شیطان ہے۔ تو روزہ جیسے شروع ہوتا ہے صفدت الشیاطین، حضور کا فرمان ہے کہ سارے شیاطین پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں۔ اب شیاطین تو قید ہو گئے، پھر ہم کیوں غلطیاں کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان کا دوسرا دشمن دوستان محترم اس کا نفس ہے۔ نفس تو قید نہیں ہوا، نفس امارہ تو اس کے ساتھ موجود ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو انسان کو برائی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ تو نفسانی خواہشات، بری خواہشات، یہ تو نفس سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو روزہ ڈھال ہے جی، یعنی روزہ شیطان سے بھی روکتا بندے کو، شیطان بندے تک نہیں آ سکتا۔ اور جس نے صحیح معنی میں روزہ رکھ لیا، نفس بھی روزے کے آگے زیر ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کی ڈھال جب بندے نے ہر وقت تانی ہوئی ہو اپنے تصور میں عملاً،
تو پھر نفس کا ہر حملہ بھی اس ڈھال سے ٹکرا کر پسپا ہو جاتا ہے اور بندہ مومن نفس پہ بھی غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور جس دن لوگوں بندہ نفس پہ غلبہ پاتا ہے اس دن بندے کی روح ترقی کر کے روحانی طور پر بندے کو طاقتور اور توانا بنا دیتی ہے، روحانی پہلوان بندہ بن جاتا ہے۔ جیسے جسمانی پہلوانی کے لیے آپ کو جم جانا پڑتا ہے، جم خانے میں جائیں، آپ پریکٹس کریں، بڑے بڑے ویٹ اٹھائیں، آپ کے جسم کو توانائی ملے گی۔ ایسے ہی دوستان محترم، اگر کوئی ہم میں سے روحانی پہلوان بننا چاہتا ہے کہ ہماری روحانی طاقت سے کوئی بھی شیطان ٹکرائے پاش پاش ہو جائے، اس کے لیے روزہ سب سے بہترین اسلحہ اور ہتھیار ہے، کیونکہ یہ نفس کے سامنے ڈال بن جاتا ہے، اور نفس جب آپ پہ حملہ آور ہو کے ناکام ہو، جتنا نفس کمزور ہوتا چلا جاتا ہے روحانی طور پہ بندہ اتنا ہی تگڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، یہ ڈھال کہاں کام آنی ہے؟ دنیا میں تو یا دنیا دشمن ہے یا شیطان دشمن ہے یا نفس دشمن ہے، ان سب کے سامنے روزہ ڈھال بن گیا۔ برزخ میں جائیں یا حشر میں جائیں تو کچھ وہاں بھی چیزیں آئیں گی جو بندے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو جس کے پاس روزے والی ڈھال موجود ہوگی، کیونکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ڈھال صرف دنیا میں کام آئے گی، مطلقاً اس کو ڈھال قرار دیا کہ دنیا میں رہو گے تب بھی ہر دشمن سے روزہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ قبر میں جاؤ گے، اگر قبر میں بھی کوئی دشمن آ گیا تو روزے کی ڈھال سے تم اس کا بھی مقابلہ کر سکو گے، اور اگر حشر میں جاؤ گے تو جس کے پاس روزے کی ڈھال ہوگی حشر میں بھی اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی حملہ نہیں ہوگا، وہاں پہ بھی وہ آسانی سے گزر جائے گا۔ تو روزہ دوستان محترم وہ ڈھال ہے جو دنیا میں بندے کے ہاتھ میں آتی ہے، قبر سے اس کو آسانیوں سے گزار کر حشر میں کامیابیوں سے امکنار کر کے باب الریان سے گزار کر اللہ کے دیدار کا شربت پلا دیتی ہے۔ اور پھر حضور نے جو فرمایا کہ دو اس کے اندر فرحتیں ہیں، فرحتان، دو خوشیاں روزہ دار کو ملتی ہیں۔ جی سننا جی، یہ حدیث قدسی ہے بزبان رسول، فرمان خدا۔ فرمایا ایک خوشی بندے کو ملتی ہے عند فطرہ، جب وہ افطاری کے وقت بیٹھتا ہے نا، جس نے صحیح معنوں میں روزہ رکھا اسے افطاری کی وہ لذت اللہ پاک دیتا ہے جو باقی 11 مہینے کبھی لذت نہیں ملتی۔ اور اس میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ افطاری کے وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح روزہ رکھنے والا اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے جو کہے جی بھائی جو مانگو میں دوں گا، تو بندہ خوش ہوتا ہے، یار اب بندہ صحیح ملا۔ تو اب بندہ نہیں، رب بے حد و حساب خزانوں کا مالک کہہ رہا ہے آ جاؤ میرے دروازے پر۔ تو حضور نے فرمایا جو روزہ رکھ کر اللہ سے جو مانگے اس کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو ہر چیز ملے تو راحت اور تسکین کا اصل سامان بندے کو مل جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا عند لقاء ربہ، دوسرا روزہ دار کو حقیقی خوشی اس وقت نصیب ہوگی کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ لو جی، باقی دوستان محترم جتنے اعمال صالحہ ہیں نا، آپ ساری زندگی تسبیح چلائیں، رکوع قیام سجود کریں، ذکر اذکار کریں، ساری زندگی عبادت میں گزاریں، آپ کو الٹیمیٹلی اجر ملے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کی نعمتیں مل گئیں، جنت کی بہاریں مل گئیں، جنت کی حوریں مل گئیں، جنت کے باغیچے مل گئے، لیکن جنت رب کا نام نہیں ہے۔ رب کا نام، جنت بھی ایک غیر چیز ہے، اللہ نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باقی یہ جو اللہ نے کہا نا کل عمل ابن آدم لہو، کہ باقی ہر عمل بندے کا اس کے اپنے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا اتنے گنا اتنے گنا اتنے گنا، اور الٹیمیٹلی اس کا انعام جنت کی صورت میں مل جائے گا۔ مگر دوستان محترم یہ جو روزے کو الگ کیا اللہ نے کہ وصیام لی، یہ روزہ تو میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور فرمایا اس کی جزا نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں ہے، اُجْزَى بِهِ، بس جو روزہ صحیح رکھ لیتا ہے رب اسے خود مل جایا کرتا ہے، اس کی جزا اللہ کی ذات خود ہے۔ آؤ لوگو
دو فرحتیں حضور نے فرمایا. ایک فرحت جب پورا دن بندہ صحیح معنی میں روزہ رکھ کے افطاری کے وقت شربت پیتا ہے نا، شربت بادام کا شربت، تو بڑی لذت آتی ہے. تو دنیا میں شربت بادام پیو تو لذت ملتی ہے. آؤ لوگوں، میرا رب فرما رہا ہے روزہ دارو یہ شربت تو کچھ بھی نہیں ہے. قیامت میں آؤ گے میں تمہیں باب ریان سے بلاؤں گا، اور اس دروازے سے اس لیے بلاؤں گا کہ اس دروازے سے گزرنے والے کو جنت تو ملے گی، مگر جنت سے پہلے اسے شربت دیدار الہی بھی ملے گا. اللہ کے دیدار کا شربت پلایا جائے گا. لوگوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک طبقہ تڑپ رہا ہوگا، رو رہا ہوگا جنت میں پہنچ کر. وہ کسی شاعر نے کہا تھا جنت میں پہنچ کر بھی قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں. ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ جنت میں کیوں رو رہے ہیں؟ کیا اللہ کی جنت میں کوئی کمی ہے؟ جو وعدے اللہ نے کیے تھے کیا کوئی پورے نہیں ہوئے؟ تو وہ طبقہ وہ ہوگا جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا. وہ کہے گا مولا تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر اے اللہ جب ہماری روح تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے ہمارے جسم سے جدا ہوئی تھی، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچا تھا، تو نے جو بلا حجاب اپنا دیدار کروایا تھا، تیری جنت میں وہ دیدار نظر نہیں آ رہا. لوگوں، شہید جنت میں جس دیدار رب کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، ذاکرین جس دیدار الہی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، اے خوش قسمت روزہ دارو، اللہ رسول فرما گئے ہیں تم محشر کے میدان میں جاؤ گے، تمہیں تڑپنا نہیں. دنیا میں تم بھوک پیاس سے تڑپے ہوگے، زبان پہ تالے لگا کے تڑپے ہوگے، مگر باب الریان پہ کھڑا کر کے اللہ اپنے حجاب اکبر سے پردے اٹھا دے گا اور کہے گا روزہ دارو تمہاری جزا یہ ہے کہ اپنی آنکھیں اٹھاؤ، بلا حجاب اللہ کا دیدار کرتے چلے جاؤ. روزہ دار کو یہ نعمت اللہ پاک میدان محشر میں عطا فرمائے گا. تو کتنی بڑی دولت. جتنے عارف ہیں، جتنے صوفی ہیں، جتنے بزرگ ہیں جنہوں نے 70 سال ساری رات کھڑے ہو کر مصلی پر عبادت کی، مقصد کیا تھا؟ اللہ کا دیدار. بولیے کیا تھا؟ اور ادھر ایک امت میرے محبوب کی ہے 30 دن صحیح روزے رکھ لے، بس اللہ رسول کا جو عہد و پیمان ہے اس کے مطابق روزے رکھ لے. وہ جو 70 سال تڑپے، پتہ نہیں پھر بھی دیدار ملے یا نہ ملے، مگر حضور وعدہ فرما گئے ہیں صحیح روزہ رکھ کے آنا امتیوں تمہارا کام ہے. اللہ کے مکڑے سے پردے اٹھیں گے اور میں مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں تمہیں دیدار الہی ضرور ہوگا. معرفت کی آخری منزل دیدار الہی ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے. اور رمضان کے آپ لفظ کو بھی دیکھیں نا تو رمضان کا معنی لغت میں ہوتا ہے جلا دینے والا، جھلسا دینے والا. اب کئیوں نے کہا جی کہ پہلا رمضان کا مہینہ جب آیا تھا روزے رکھے گئے تو اس وقت گرمی اتنی زیادہ تھی کہ جھلسا دینے والی تھی، تو اس نسبت سے اس کو رمضان کا مہینہ کہہ دیا گیا. لیکن علماء عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. رمضان وہ صرف ایک اس مہینے کے لیے نہیں، یہ تو لفظ سردیوں میں روزہ آئے گا تب بھی رمضان کہا جاتا ہے. قرآن نے بھی اس کو رمضان کہا، مصطفیٰ نے بھی اس کو رمضان کہا. تو رمضان کا معنی یہ ہے کہ لوگوں بندہ گناہوں کے انبار میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے. جوانوں سننا، دنیا کے مادی بازار تمہاری جوانیوں کو پراگندہ کر دیتے ہیں اور بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، برائیوں کے تومار گلے سے اوپر چلے جاتے ہیں. جب انسان گناہوں میں اتنا لتھڑا ہوا، اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ادھر رمضان المبارک برکت والا مہینہ آ جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں آؤ تم روزہ رکھو اور روزے کی حقیقی مقصد اور معنی کو سامنے رکھو. ادھر تمہارے روزے کا مہینہ ختم بعد میں ہوگا، ادھر اللہ کی ذات اس رمضان کے رمضان ہونے کا صدقہ، اس رمضان کے روزے کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دے گی. تو رمضان بنیادی طور پر گناہوں کو جلا دینے والی طاقت کو کہا جاتا ہے. یہ طاقت روزے سے بندے کے اندر آتی ہے. اور آخری بات آج کی ضمن میں
جہاں میں گفتگو کو روکوں گا۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک اس کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک کمرہ ہے، سخت گرمی ہے، اور آپ نے اس کے اندر اے سی لگا دیا ہے۔ اب اے سی لگانے کا ایک مقصد تھا کہ بھائی گرمی سے بچوں، ٹھنڈی ہوا ملے۔ آپ نے اے سی لگا دیا اور اس کو ٹھنڈے ترین نمبر پہ چلا بھی دیا، لیکن آپ نے کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے۔ لو جی، کمرہ ٹھنڈا ہوگا، آپ کو اے سی راحت دے گا؟ نقصان ہوگا، بل آئے گا زیادہ سے زیادہ، پریشانی بنے گی، لیکن اے سی لگانے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اے سی چل رہا ہے، نان سٹاپ آپ نے چلایا ہے، آخر میں مہینے بعد آپ کی نہ پسینہ اس نے دور کیا، نہ گرمی دور کی، نہ تپش دور کی، اور البتہ احساس ضیاع ہو گیا، معاشی نقصان ہو گیا۔ آؤ دوستان محترم، جیسے اے سی لگانے کے ساتھ ہی کھڑکیاں اور دروازے بند کرنے ضروری ہو جاتے ہیں، کہیں سے باہر کی تپش اندر نہ آئے، پھر اے سی کا کام ہے کہ وہ اندر کی جتنی بھی گرمی اور حرارت ہے وہ اس کو نکال کر باہر پھینکے گا۔ باہر والی آپ نے اندر نہیں آنے دینی، پہلے باہر والے سارے سوراخ بند کرنے ہیں۔ رمضان کا روزہ آ جائے، روزے میں یہ طاقت ہے، روزے کا ایئر کنڈیشن جب اس باڈی میں لگتا ہے لوگوں، تو یہ اندر کی ساری گرمی، اندر کی ساری بدمعاشیاں، اندر کی ساری بدگماشیاں، اندر کی ساری حرام خوریاں، حرام کاریاں، اندر کی ساری بدعہدیاں، یہ اندر سے نکالتا ہے۔ اس کا کمپریسر، کنڈینسر اندر سے کھینچ کر یہ سب کچھ باہر لے جاتا ہے۔ لیکن اس شخص کے لیے جس نے باہر کے سارے شیطانی دروازے، نفس کے سارے راستے اور بری خواہشات کے سارے راستے اور دروازے اور کھڑکیاں بند کی ہوئی ہوں، ہم نے یہ بھی دروازہ کھولا ہوا ہے، غیبت، بہتان، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ، اتنا بڑا دروازہ ہر وقت کھولا ہوا ہے۔ کانوں کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، ہر حرام آواز۔ وہ جی روزہ نہیں گزرا، فلمیں دیکھ لیتے ہیں جوان لوگ، اے 2 فلمیں دیکھیں گے تو پورا دن گزر جائے۔ ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں جی، 2-3 قسطیں دیکھیں گے، لو جی روزہ پار۔ میوزک سننے سے جی ذرا روزے میں سکون آ جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تھوڑا بازار کا چکر لگاتے ہیں، ذرا دنیا دیکھتے ہیں، روزہ گزر جائے گا، واقعی گزر جائے گا، اسی وقت گزر جائے گا۔ تو دوستان محترم، وہ سارے کھڑکیاں دروازے جو اللہ نے کہا تھا یہ بند کر دو، میں نے شیاطین کو بند کر دیا ہے، اب باقی دروازے تم نے بند کرنے ہیں۔ باقی کھڑکیاں بے ضمیری کی، بے حیائی کی، عریانی فحاشی اور بدنگاہی کی، یہ تم نے بند کرنی ہے۔ یہ کھڑکی بھی کھلی، یہ بھی کھلی، کان والی بھی، یہ منہ والی بھی، ہاتھوں والی بھی، پاؤں والی بھی، یہ سارے دروازے جب کھلے ہیں تو بتائیں اندر 10 اے سی بھی لگا دیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رمضان کا فائدہ، وہ کہتے ہیں جی رمضان کے بعد پھر بندے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، وہ بھائی تھے ہی ویسے، بدلے کب تھے؟ آپ ایک دفعہ رمضان ایسا لوگوں گزار کے دیکھیں، یہ ساری کھڑکیاں دروازے برائی کی بند کر کے دیکھو۔ آنکھ فقط وہ دیکھے جو رب دکھانا چاہتا ہے، کان فقط وہ سنے جو میرا رب سنوانا چاہتا ہے، ہاتھ فقط اس سمت میں اٹھے جدھر اللہ رب العالمین کی ذات چاہتی ہے، پاؤں فقط اس طرف اٹھ کے جائیں جدھر اللہ خوش ہوتا ہے، اور زبان فقط اتنی کھلے جتنا رب چاہتا ہے۔ اگر یہ پابندیاں سفارتی، اقتصادی، جو بھی کہیں، یہ آپ نے اپنے وجود کی ریاست پر رمضان کے 30 دن عائد کر دیں، اللہ رب العالمین کی عزت و جلال کی قسم ہے لوگوں، تمہاری وجود کو اللہ اس طریقے سے، اس برکت سے، ان دروازوں کے بند ہونے کی برکت سے وہ معطر کرے گا، وہ خوشیاں راحتیں دے گا، وہ راحت و ٹھنڈک دے گا جو رمضان کا حقیقی مقصود ہوگا۔ پھر سال کے ایک مہینہ فقط تقویٰ کی اس شاہراہ کا مسافر بننے والے کو باقی 11 مہینے بھی اس کی برکت اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا رہے گا۔ تو باقی مہینے بھی پھر تبدیل ہو جائیں گے، لیکن شرط پہلے یہ ہے کہ رمضان کو درست کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی موضوع پر تسلسل سے اگلے جمعے کو بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مالک و مولا ہمیں رمضان المبارک کے حقیقی مقصد کو پانے کی عملی سٹرگل اور جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔